اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پر رہنے دے۔ بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ بہترین قربانی سینگوں والے مینڈے کی ہے۔ سفید رنگ کا دمبا مٹیالے اور سیاہ دمبے سے افضل ہے۔ مارخور بکرے سے بڑا ایک جنگلی جانور اور گھاس پھوس کھانے والا چوپایا ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ قربانی کی حکمت۔ قربانی کی حکمت حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنا ہے، جو اسلام کا بنیادی معنی اور مطلوب ہے۔ دوسرا، اس میں خود کھانا اور محتاجوں کو بھی کھلانا پایا جاتا ہے، اور یہ حکمت خود قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تو ان کے گوشت میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ بکری جنتی جانور ہے، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے اس نے اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، یعنی گوشت کھانے کے لیے قربانی کا ثواب نہیں ملتا، اور جو شخص نماز کے بعد ذبح کرے اس کی قربانی پوری ہوئی اور وہ پا گیا مسلمانوں کی سنت کو۔ اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں فائدے بھی ہیں، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح کے بعد ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قربانی کے گوشت کا حکم۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں، اگر گھر کے افراد زیادہ ہوں تو سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 روز کے بعد انہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی جانور کے منہ پہ مت مارو کیونکہ وہ اپنے منہ سے حمد خدا اور اس کی تسبیح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10 ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ناخن تراشے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص راہ الہی میں خالص نیت سے ایک جانور کی قربانی کرتا ہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس کا شمار سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ صرف قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود ہو کیونکہ
اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ جانوروں کی قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو قربان کرنا سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فربا و تر و تازہ قربانیاں پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔